بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں، بلکہ بعض محدثین کا کہنا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ خیر التابعین یعنی تمام تابعین سے بہتر ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ بصرہ کے ظالم گورنر حجاج بن یوسف کو اس کی خلاف شرع باتوں پر روک ٹوک کرتے تھے، اس لیے اس ظالم نے آپ رضی اللہ عنہ کا قتل کرا دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ بتاؤ میں تمہیں کیسے قتل کروں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو مجھے جیسے بھی قتل کرے گا قیامت کے دن میں اسی طریقے سے تمہیں بھی قتل کروں گا۔ حجاج نے کہا کہ تو مجھ سے معافی مانگ لے، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تم سے معافی نہیں مانگوں گا، بلکہ میں صرف اللہ عز و جل سے ہی معافی مانگتا ہوں۔ حجاج نے جلاد سے کہا اس کو قتل کر دو، تو یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ ہنس پڑے۔ حجاج نے پوچھا کہ اس وقت تمہیں کس چیز پر ہنسی آئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ عز و جل کے سامنے مجھے تمہاری جرأت پر تعجب ہوا اور ہنسی آ گئی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ اس جلاد کے سامنے قبلہ رو ہو کر کھڑے ہو گئے اور قرآن پاک کی آیات تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے زمین اور آسمان بنائے، اور میں ایک اسی کا ہو کر مشرکوں میں سے نہیں۔ حجاج نے جلاد سے کہا کہ اس کا منہ قبلہ کی طرف سے پھیر دو، تو آپ رضی اللہ عنہ نے پڑھا کہ تم جدھر بھی منہ کرو ادھر وجہ اللہ یعنی اللہ کی رحمت ہے۔ حجاج بولا اس کو منہ کے بل لٹا کر قتل کر دو۔ جب جلاد نے آپ رضی اللہ عنہ کو بحالت سجدہ نیچے لٹایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی کہ ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی سے پھر لے جائیں گے اور دوبارہ پھر آئیں گے۔ جب جلاد نے خنجر اٹھایا تو آپ رضی اللہ عنہ نے یہ بلند آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے دعا مانگی اور کہا اے اللہ میرے بعد حجاج کو کسی مسلمان پر قابو نہ دے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ دعا مقبول ہوگی، اور اس کے بعد حجاج صرف 15 دن ہی زندہ رہا اور اس کو کینسر ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور ان 15 دنوں میں وہ ایک دن بھی نہیں سو سکا۔ جیسے ہی اس کی آنکھ لگتی تو وہ خواب دیکھتا کہ آپ رضی اللہ عنہ اس کی ٹانگ پکڑ کر اس کو گھسیٹ رہے ہیں اور آنکھ کھل جاتی۔